والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کی تفسیر کا بیان جاری ہے. گزشتہ جمعے بتایا تھا آپ کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ بہن نام مریم بتایا جاتا ہے. ماں نے اس کو بھیجا یا وہ خود گئی کہ صندوق پکڑا گیا ہے، صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. کیا ہوتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ صندوق پانی میں بہایا گیا تھا اور اس سے فرعون کے محل میں جو نہر نکالی گئی تھی باغات کو پانی دینے کے لیے، وہ صندوق اس میں چلا گیا تھا. فرعون کے سپاہیوں نے اس کو پکڑ لیا تھا. سب نیزے بھالے لے کر جمع ہو گئے، شور مچ گیا پورے شہر میں.
صندوق پکڑا گیا ہے، کھولا گیا تو اس میں نہایت خوبصورت بچہ انگوٹھا چوستے ہوئے نظر آیا۔ نجومیوں نے کہا یہ وہی بچہ ہے جو تیری سلطنت کو برباد کرے گا، اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگوں نے بھی شور مچا دیا، قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ کسی کا کیا جاتا ہے، مگر آواز لگاتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اس زبان میں ہڈی نہیں ہوتی مگر یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ زبان کا استعمال جو صحیح نہیں کرتا اسے بہت کچھ بھگتنا پڑتا ہے۔ حضرت آسیہ جو جنت کی سردار خواتین میں سے ایک ہیں، فرعون کی بیوی تھی، مگر دنیا سے پاک گئی ہیں، کنواری گئی ہیں، اس لیے کہ فرعون مردانہ صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے کہا اتنا خوبصورت بچہ ملا ہے، اس کو قتل کیوں کرتے ہو؟ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ چیزوں میں، لوگوں میں، جگہوں میں نفع رکھنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ وہ جس میں چاہے نفع رکھے، جتنا چاہے نفع رکھے۔ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو کرتے ہیں اب ان سے اگر سوال کریں تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ تم پھر تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ کہیں گے لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے۔ تو تمہارا عقیدہ ہے اللہ کے سوا کوئی نفع نہیں دیتا، تو پھر تم کیا کر رہے ہو؟ تو یاد رہے حقیقی طور پر ہر خوبی اللہ کے لیے ہے، اور مخلوق میں جس کسی کو جو بھی کمال حاصل ہے وہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ بغیر رب کی عطا کے ہم کسی میں کوئی کمال مانتے نہیں۔ ذہن میں رہے۔ ایک سبزی ہے، آپ اس کو کدو، کچھ لوگ کدو، گھیا، عربی میں دبا، مختلف نام ہے، ڈوڈی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اس کی بیل اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگائی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ اس کی کتنی افادیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سبزی بہت پسند تھی۔ فرمایا دماغ کو تیز کرتی ہے، غم کو مٹاتی ہے۔ تو اب سبزی میں یہ تاثیر کس نے رکھی؟ تو سبزی کی تاثیر مان رہے ہو، نبی ولی کی تاثیر نہیں مان رہے ہیں۔ جس رب نے سبزی میں تاثیر رکھی ہے اسی نے ہی اپنے پیاروں میں بھی تاثیر رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہا۔ لوہا ہم نے اتارا یعنی آسمان سے اتارا۔ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں سختی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سا نفع ہے۔ تو اللہ فرمائے کہ اس نے لوہا اتارا اور اس میں لوگوں کے لیے بہت سے نفع ہیں۔ آج کتنی چیزیں لوہے سے بن رہی ہیں، تو جس رب نے لوہے میں نفع رکھا ہے اسی نے اپنے بندوں میں بھی نفع رکھا ہے۔ تو یاد رہے
ہم اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی تاثیر کا انکار کر سکتے نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسمد سرما لگایا کرتے تھے، الف سے میم دال، یہ عرب میں ملتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اب اس کی جگہ نقلی پتھر بھی لوگ بیچنے لگ گئے، کیونکہ پیسہ کمانا ہے، لوگوں کی جانوں سے کھیلنا، یہ ایک رواج بن گیا، پرواہ نہیں کرتے، بس پیسے آ جائیں۔ وہ سرما فرمایا یمبت الشعر ویجل البصر، یہ پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے پہلے 3 سلائیاں دائیں آنکھ میں، 3 بائیں آنکھ میں لگاتے تھے، تو پہلے 2 لگائیں دائیں میں، پھر 3 لگائی بائیں میں، آخری تیسری پھر دائیں میں لگاتے تھے، یہ طریقہ تھا۔ خود فرمایا کہ یہ پلکیں اگاتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ تو اس سرمے میں تاثیر کس نے رکھی؟ اللہ نے۔ تو وہ رب جو اس مٹی میں، اس پتھر کے ٹکڑے میں تاثیر رکھ رہا ہے، اس نے اپنے پیاروں میں کتنی تاثیر رکھی ہوگی۔ تو یہ نفع، صرف نفع کی آیتیں سناؤں تو بہت ہو جائیں۔ ذہن میں رکھیں، ہم لوگ قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے قرآن و حدیث کو مانتے ہوئے یہ عقیدہ، یہ موقف رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی جس میں چاہے جو چاہے تاثیر رکھ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ لے جائے۔ کعبے کی ایک دیوار ہے جس کو مستجاب کہتے ہیں، رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک۔ رکن یمانی یہ وہ سیدھے ہاتھ کا کنارہ کعبے کا جس پر پہلے حجر اسود لگا ہوا تھا، پھر دوسری جگہ لگ گیا۔ فرمایا اس کو ہاتھ پھیرنے اور چومنے سے گناہ جھڑتے ہیں۔ اس حصے میں آپ چھوٹی سی بھی دعا کریں تو کتنے فرشتے ہیں جو آپ کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اور دعا کرنے والے کوئی مائک لگا کر تو نہیں کہتے، کوئی دل میں کہہ رہا ہے، کسی کے ہونٹ زیادہ ہل رہے ہیں، کسی کے نہیں ہل رہے۔ فرشتے سن رہے ہیں یا نہیں؟ ان کو سننے کی طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ تو جو رب فرشتوں کو طاقت دیتا ہے وہی نبیوں ولیوں کو بھی دیتا ہے، وہ بھی ہماری دل کی پکار سنتے، اونچی کہیے، سنتے ہیں۔ تو جو آج سائنس کے کمالات مان رہے ہیں، ایک سیٹلائٹ مواصلاتی سیارہ فضا میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کی ایک رینج ہے، حد ہے، اس میں وہ سب کچھ دیکھ بھی لیتا ہے، سن بھی لیتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے سیارے میں جب اتنا کمال ہے، نبی کے کمالات کا پھر انکار کرنا، اس کو رب نے بنایا ہے اور روحانیت کا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ تو یاد رہے، قرآن سے پتہ چلا، حضرت آسیہ کہہ رہی ہیں یہ ہمیں نفع دے گا، تو پتہ چلا بندے بھی نفع دیتے ہیں، ان کو نفع بخش بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ اور ہمیں کہا گیا، حدیث شریف ہے، خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں اچھے کون ہیں؟ جن سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ تو بندے بھی نفع دیتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں نہیں جی کوئی نفع نہیں دیتا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی زندہ ہیں تو نفع دیتے ہیں۔
جب وفات پا جاتے ہیں تو پھر نفع ختم ہو جاتا ہے، پھر نفع نہیں رہتا۔ اس حوالے سے بھی آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ موت فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جاتا ہے تو اس کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے۔ اور اللہ والے مرتے نہیں۔ اگر نفع نہیں ہوتا تو 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں، 45 کیسے معاف ہو گئیں؟ میں بہت سی دلیلیں نہیں دہرا رہا، صرف اتنا بتا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2000 سال پہلے وفات پا گئے۔ وفات پائے ہوئے نبی نے چھٹے آسمان پر پہنچ کر نفع دیا یا نہیں دیا؟ اگر وہ 45 معاف نہ کرواتے، بار بار نبی پاک کو نہ بھیجتے اور 50 فرض ہو جاتی، کیا حال ہوتا؟ تو اللہ کے پیارے مرتے نہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی صرف زندگی ہے، تو زندگی تمہاری سمجھ میں آئی کہاں ہے؟ اچھا سوچئے، یہ جو زندگی ہے جس کو آپ زندگی کہتے ہیں، اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ اس کا انجام کیا ہے؟ موت۔ موت کے بعد جو زندگی ہے اس میں تو موت ہے نہیں۔ اس کو زندگی کہتے ہو جس کا انجام موت، اور جس میں موت نہیں ہے اس کو زندگی ہی نہیں کہتے۔ تو یہ کہ سمجھداری کی بات ہے۔ تو یہ جو کہنا کہ نہیں، بلکہ میں نے آپ کو سنایا مخالفوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ہم سے وہی فائدہ ہماری قبر سے بھی پہنچے گا جو ہماری حیات میں ہم سے پہنچتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں، ابھی معراج کا ذکر گزرا، اس میں لوگوں نے سنا کہ اللہ کے نبی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ حضور نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ ہمارا گزر ہوا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہم نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ والے مرتے نہیں۔ تو اللہ والے نفع دیتے ہیں۔ نفع کا تصور یہ کرنا کہ نہیں کسی سے نہیں ملتا تو پھر کاروبار کیوں کرتے ہو؟ نفع کے لیے ہی کرتے ہو نا، گھاٹے کے لیے تو نہیں کرتے، خسارے کے لیے تو نہیں کرتے۔ تو جو انکار کرتے ہیں وہ ناسمجھ ہیں یا ہٹ دھرم ہیں، یا تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور یا ضدی ہیں، ماننا چاہتے نہیں۔ اللہ تعالی صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رکھے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اللہ فرماتا ہے اور صبح جب ہوئی تو موسیٰ کی ماں کا دل بے صبر ہو گیا، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی کہ صندوق پکڑا گیا ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا کریں۔ ان کادت لتبدی بہ لولا اربتنا علی قلبہا، ضرور قریب تھا کہ وہ اس کا حال کھول دیتی، یعنی آواز لگا دیتی کہ اس صندوق میں تو میرا بیٹا ہے۔ اگر ہم ڈھارس نہ بندھاتے اس کے دل پر، اللہ فرماتا ہے اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ کہہ اٹھتی لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اسے ہمارے وعدے پر یقین ہے۔ انسان کو تکلیف میں، پریشانی میں کبھی کبھی گھبراہٹ ہو جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے اور دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں لوگ دین کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے، جب نکلتے ہیں تو بتائیے انہیں خوف ہوتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں کیوں؟ اللہ ان کے دل مضبوط کر دیتا ہے۔
تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ ہماری گھبراہٹ پتہ نہیں بھی کیا ہو جائے گا، آنسو گیس ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ارے کہیں پھنس نہ جائیں. لیکن وہ نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو نکلتا ہے اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اللہ ان کے دل مضبوط کر دیتا ہے. تو ہم اگر اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو ہماری مدد ہوگی، لیکن شرط یہ ہے ہم سچے ہوں، ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہو. ہم دعویٰ تو کرتے ہیں بھروسہ ہے اللہ پر، لیکن ہمارا دل ڈاواں ڈول، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں. تو کس کے لیے شک کر رہے ہو؟ ارے دنیا کی چیز میں شک ہو سکتا ہے، رب کے ذات میں شک نہیں. اللہ تعالی حفاظت کرے تو کوئی بھی نقصان ہو سکتا نہیں. اور پھر وہ جو صندوق جس سے بنوایا تھا وہ فرعون کا رشتہ دار تھا، اس کا بھی دل چاہا کہ میں کہہ دوں، بتا دوں جا کر. اس نے بولنا چاہا، اللہ نے اس کی زبان بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر ہمت کی تو اس کے اندر جسم میں توانائی نہ رہی، چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا. تو خدا کی طرف سے جب کسی کی حفاظت ہوتی ہے تو پھر انتظام ہوتا ہے، ایسا ایسا انتظام کہ ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. تو اسی لیے اللہ پر پورا کامل بھروسہ رکھو، لیکن اپنی جان کو جان بوجھ کر خطرے میں ڈالنا دنیا کے لیے، جیسے لوگ کوئی موت کا کنواں بنا لیتے ہیں، کھیل بنا لیتے ہیں. ایک صاحب کہیں کہ جی میں 6ٹھی منزل سے چھلانگ لگاؤں گا، تو اس طرح کی حرکتیں کرنے کی اجازت نہیں. اللہ کی راہ میں جان دینی ہے تو جاؤ، میدان جہاد میں جاؤ، وہ اور بات ہے. لیکن اس طرح جان کو خطرے میں ڈالے کہ جی اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے. وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور اس کی ماں نے اس کی بہن سے کہا، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اس کے پیچھے چلی جا تو وہ اسے دور سے دیکھتی رہی اور ان کو خبر نہیں. ماں نے بیٹی کو کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو کہا کہ تو چلی جا. وہ پردے میں گئی. کس میں گئی؟ آواز، خاتون ہے، عورت ہے. اگر آپ کے پاس لغت ہو، لغت نہیں بھی ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں فون ہے، پوچھ لیجئے لفظ عورت کے معنی کیا ہے. چھپانے کی چیز. عورت کے معنی پھر کہیے. کچھ لوگ مستورات کہتے ہیں، مستورات کا مطلب چھپانے کی چیز. آج اس کو اشتہار بنا دیا گیا. تو جو عورتوں کو اشتہار بنا رہے ہیں اور جو عورتیں اشتہار بن رہی ہیں ان کو عورت کے معنی بھی معلوم نہیں، اور پھر کہتی ہیں جی ہمیں آزادی چاہیے. تو کس سے آزادی چاہیے؟ حیا سے چاہیے، عزت سے چاہیے، پردے سے چاہیے. اگر تمہیں چاہیے، تم ننگی ہونا چاہتی ہو، تو تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہ جائے گا؟ آج عجیب حال ہو گیا، کرسیوں کو پردہ پہنا دیا، جو اس پہ بیٹھتی ہیں عورتیں وہ پردہ نہیں کرتی. جائیں تقریبات میں عورتیں اپنا جسم دکھانا چاہتی ہیں تو ایسی عورتیں پھر عزت پاتی نہیں. اور یہ اسلام میں اگر اس کو سمجھ آئے کہ اس کو عزت دی ہے تو اسلام نے دی ہے، اسے اپنی عزت کا خیال ہونا چاہیے. اور ہمیں بھی جو مرد کہلاتے ہیں ذمہ دار ہیں، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، آپ ذمہ دار ہیں. آپ سے پتہ چلے گا کہ عورت جو آپ کے ساتھ ہے یا جو آپ کیا سلوک کر رہے ہیں اور وہ کیسا رزلٹ دے رہی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے مرد ہیں.
آپ اس کو روکتے ٹوکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے اسے سکھایا ہے یا نہیں؟ جب آپ ہی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بے حیائی پہ اتری ہوئی ہے تو پھر آپ مرد نہیں ہیں. سوچنا چاہیے. خاتون گئی، لوگوں کو خبر نہیں تھی. فرعون نے کہا کون اس کو دودھ پلائے گا؟ عورتیں آئیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان عورتوں کا دودھ نہیں پیتے. وہ اگلی کہتی ہیں ہم نے اتنی محنت کی ہے، اتنی بن ٹھن کے آئی ہیں، اتنی اچھی عورتیں ہیں، سرکاری آفیسروں کی بیگمات ہیں ہم، وہ دودھ پی لے تاکہ تیری وجہ سے ہم کو کوئی نفع ملے گا، پیسے ملیں گے، پرمٹ ملیں گے، عہدے ملیں گے. موسیٰ علیہ السلام پیتے نہیں. ذرا دھیان سے سنیں. اللہ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ. ان دودھ پلانے والوں کے دودھ اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ پر پہلے ہی حرام کر دیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی عمر 3 ماہ بتائی جاتی ہے. 3 ماہ کے بچے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عورت کون ہے؟ پوچھ رہا ہوں. لیکن موسیٰ علیہ السلام اللہ کی عطا سے جانتے ہیں یہ وہی عورتیں ہیں جن کے دودھ مجھ پر پہلے سے من قبل، جن پر پہلے سے حرام کر دیے. موسیٰ علیہ السلام کو خبر ہے. خبر، اگر آپ کو دشواری نہ ہو تو کہیے خبر ہے. کیوں کہلوایا؟ آج کتابوں میں لکھا جا رہا ہے کہ 40 سال تک نبی کو خبر نہیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. تو جو ایسی باتیں لکھتے ہیں بتائیے کیا وہ نبی کو پہچانتے ہیں؟ قرآن بتا رہا ہے کہ نبی بے خبر نہیں. اور لفظ نبی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہی ہے غیب کی خبریں دینے والا. اللہ ان کو باخبر فرمائے اور یہ کہیں بے خبر. تو جو ایسا کہتے ہیں وہ جانتے پہچانتے نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں جب یا رسول اللہ پکارتے ہو تو جب یہ نعرہ لگا لو تو بعد میں درود شریف بھی پڑھا کرو. اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے ہی موسیٰ پر حرام کر دیے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی ہے کہ میرا بھائی ان عورتوں کا دودھ نہیں پی رہا. فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. تو وہ کہنے لگی کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں. بہن تھی نا. کہنے لگی اے بادشاہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، مجھے امید ہے یہ اس کا دودھ پی لے گا. اشارہ کس طرف تھا؟ اپنی ماں کی طرف. تمہیں ایسا بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں، اس کا بھلا چاہنے والے ہیں. فرعون کہنے لگا انتظار کیا کر رہی ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے میرا بچہ بھوکا ہے؟ جا جلدی سے اس عورت کو لے کے آ. بیٹی دوڑتی ہوئی آئی ماں کے پاس. ماں چل تجھے تیرا بیٹا دلاؤں. تو گھبرا رہی تھی نا مجھے بھیجا، چل تجھے تیرا بیٹا دلاؤں. اب دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں.
ماں نے کیا کہا؟ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ موسیٰ کو میرے پاس لائے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس کو تیری طرف لوٹائیں گے، تو اللہ موسیٰ کو میرے پاس لائے گا، میں کہیں نہیں جاؤں۔ بیٹی نے آ کر کہا اماں تو نہیں جا رہی تو میں جا کے پیغام دے دیتی ہوں۔ وہ گئی فرعون کے پاس اور جا کر کہا کہ وہ جو خاتون ہے وہ پردہ نشین ہے، وہ کہتی ہے میرے پاس لے آؤ تو خدمت کر دوں گی، میں نہیں آؤں گی۔ فرعون نے کہا پھر یہ کون سی مشکل ہے، ہم جائیں گے۔ جس شخص سے خطرہ تھا اللہ اسی کے پاس حفاظت کا انتظام کروا رہا ہے۔ بتائیے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے۔ یہاں یہ مسلسل تفسیر کا بیان جاری انشاءاللہ باقی رمضان شریف کے بعد، کیونکہ اگلا جمعہ خیر سے آئے گا تو تھوڑا سا بیان آج یہاں پر اس کو روک رہا ہوں۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 16 جولائی 2009، 12 سال پہلے بھائی محمد خلیل مغل صاحب گوجرانوالہ کے خوشبو بیچا کرتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ گوجرانوالہ میں ایک نوجوان نئے آئے ہیں اور پسند کیے جا رہے ہیں۔ ہر سال عرس شریف کے موقع پر کوشش ہوتی تھی والد صاحب کے عرس پر کہ کسی نئی شخصیت کا تعارف کرایا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام زیادہ زبانوں سے، زیادہ لوگوں سے، زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ تو یہ 2009 میں والد صاحب قبلہ کے 26ویں عرس پر تشریف لائے تھے۔ اس وقت ان کی اتنی شہرت نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام بھی اسی مسجد میں ریکارڈ ہوا تھا معراج شریف کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آج دنیا ان کو پہچانتی ہے، واقف ہے، برکت ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کا پیار سے جو بھی ذکر کرتا ہے عزت پاتا ہے۔ تو
حضرت پیر زادہ محمد رضا ثاقب مصطفائی، انہوں نے ادارت المصطفیٰ بنایا، دنیا بھر میں جہاں جہاں گئے شاخیں قائم کیں، اپنا الگ لہجہ اور انداز رکھتے ہیں۔ بھائی محمد رفیق سلیمان اس علاقے میں تھے، اب یہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے 2 دن پہلے فون کیا کہ پیر زادہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو جمعے کے دن ان کا سفر جہاں جا رہے ہیں وہاں سے واپس آئیں گے، تو جمعہ گلزار حبیب میں رکھ لیں۔ میں نے کہا بسم اللہ۔ تو انہوں نے ٹائم دیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حضرت خطیب اعظم کی مسجد میں ان کے ممبر پر دوسری مرتبہ وہ یہاں آپ سے مخاطب ہوں گے۔ دعا کریں اللہ ان کو صحت دے، عزت دے، کلمہ حق ان کی زبان پر اللہ جاری فرمائے اور متنازع باتوں سے بچائے، فتنوں سے حاسدوں سے بھی بچائے۔ تو آپ نے محبت سے سننا ہے، آپ لوگ آئے ہیں ان کے لیے، ضرور سنیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی رفیق سلیمان صاحب کا، زبیر اشرفی صاحب کا، اور تمام ان کے منتظمین کا، بشیر صاحب کا، ارشد عباسی صاحب کا۔ انشاءاللہ کوئی ضروری بات ہوگی تو حضرت کے خطاب کے بعد کر دوں گا، ورنہ پھر ہم جمعہ پڑھیں گے۔ بڑی محبت سے سنیے، ذوق سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، پیر زادہ محمد رضا صاحب ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا،
رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت جانشین خطیب پاکستان حضرت قبلہ صاحبزادہ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ وشرفہ، عالی مرتبت محتشم سامعین حاضرین، مجھے دوسری مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہو رہا ہے، اور میں شہر کراچی میں سب سے پہلے یہی حاضر ہوا تھا، پھر شہر کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں درس قرآن کی خدمت اور حاضری نصیب ہوئی۔ سعادت بری بری گھڑیاں، وہ لمحے مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں۔ گلستان حضرت اوکاڑوی علیہ رحمہ سے پھوٹتی ضیائیں، روشنیاں اور اجالے اللہ سلامت رکھے، اور اس آستانہ رحمت کو اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر عطا فرمائے۔ ہم نے جب شعور کی آنکھ کھولی تھی اور کتابوں سے آشنائی ہوئی، تو ذکر جمیل ہمارے لیے ایک وظیفے کی صورت میں معمولات زندگی میں شامل ہوئی، اور یہ وہ کتاب ہے کہ جو قلب کو حسن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوانگی کا نور عطا کرتی ہے، عقیدے کی پختگی اور حضور کے جمال جہاں آرا کے ساتھ قلب کا لگاؤ اس کتاب کا اعزاز ہے، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارے قلب کا ربط مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی قربتیں بھی نصیب ہوتی ہیں، اور دین کا نور بھی نصیب ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ عہد ما مارا ز ما بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر۔ ہمارے عہد نے، ہمارے دور نے ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا، اس لیے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال سے دور کر دیا۔ اس کتاب نے امت کو حضور علیہ السلام کی قربت کا نور بخشا، اور آقا کریم کے حسن کے قصیدے اس خوبصورت پیرائے میں اور اس دل آویز انداز میں، اس سہل اور جامع انداز میں لوگوں کے سامنے رکھے کہ عشق رسول کی سوغات اس کتاب کے مطالعہ کا لازمی نتیجہ قرار پایا ہے۔ تو میرے لیے یہ اعزاز، یہ فخر ہمیشہ جڑا رہے گا کہ اس شہر میں یہاں سے حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور کے پیار بانٹنے کی جو توفیقات اللہ نے نصیب کی ہیں، اس کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مرکز کی رونقیں قیامت تک سلامت رکھے اور اپنی خاص کرم نوازیاں نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے سورۃ الحشر کی ایک دو آیات آپ کے سامنے مختصر تشریح کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا،
مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ یہ منبر جس عظیم المرتبت ہستی اور شخصیت سے معروف ہے، اور اس کے بعد ان کے عالی مرتبت جانشین نے جس طرح ان کے انداز کو نبھایا اور پوری دنیا پر ان کے پیغام کو جس طرح سے باقی رکھا، تو میں یہاں جو بھی بیان کروں گا وہ نہ تو خطابت کا وہ رنگ ہو سکتا ہے، نہ میرے علم کا وہ کمال ہو سکتا ہے۔ بس میں آج ہی اس سفر سے یہاں صبح پہنچا تو ہمارے ان دوستوں کا جن کا ذکر حضرت نے کیا، خیال ہوا کہ یہاں کسی ایک جگہ پہ جمعۃ المبارک ادا تو کرنا ہی ہوگا، تو کیوں نہ وہاں ہم پہنچ پائیں۔ تو یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ باقی جو آپ یہاں سنتے ہیں اور یہاں سے عقیدے کی پختگی، عمل کی پختگی، پھر جس دل آویز انداز میں یہ پیغام حق کا ابلاغ کرتے ہیں، یقیناً ان کا حصہ ہے وطن عزیز کے طول و عرض میں ہی نہیں، پوری دنیا پر ان کو محبت سے سنا جاتا ہے، عقیدت سے دیکھا جاتا ہے، اور لجاجت کے ساتھ لوگ ان کو دعوت دے کے بلاتے ہیں، اور پھر ان کے خطاب یقیناً دلوں کی دنیا کو بدلتے ہیں، ایمان کو تازگی دیتے ہیں، روح کو حرارت بخشتے ہیں، عقیدے کی پختگی کا ذریعہ اور عمل کی نہضت کے ضامن بنتے ہیں۔ میں نے کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اس میں میرے اور آپ کے مالک نے ہمیں دعوت فکر دی ہے اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر جان یہ دیکھے، یہ سوچے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے۔ تو اہل اللہ کو، اہل ایمان کو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 2 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی۔ ایک آیت کریمہ میں 2 مرتبہ ارشاد کیا کہ اے ایمان والو، تم تقوی کے نور سے مالا مال ہو جاؤ، اتقاء کے اجالے تمہاری زندگیوں کی زینت ہونے چاہیے، ایمان کا نور تمہیں نصیب ہوا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ہماری جو وابستگی ہے، جو دل بستگی ہے، جو تعلق خاطر ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، اور ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ یہ دولت بیدار ہمیں نصیب ہوئی تو ہم سے تقاضا کیا گیا کہ اب تمہاری زندگی تقوی سے عبارت ہونی چاہیے، تمہیں متقی بن جانا چاہیے، اور تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آنے والی زندگی کے لیے تم نے آگے کیا بھیجا۔ تقوی کیا ہے، اس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا۔ بعض نے کہا کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے، بعض نے کہا کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک قول ہے، اس میں یہ مفہوم ہے کہ اگر آپ نیکی بھی کر لیتے ہو تو پھر بھی ڈرتے رہو کہ قبول بھی ہوئی یا کہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو مرتبہ کمال پہ پہنچ کر کے بھی وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتے ہیں کہ ہمارا انجام بخیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری کمائی لٹ جائے، برباد نہ ہو جائے۔ ابن ملیکہ نے
روایت کی ہے، بخاری کتاب الایمان اٹھائیے، وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 اصحاب رسول سے ملاقات کی ہے، اور 30 اصحاب کی صحبت پانے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ ہر شخص اپنی آخرت کے بارے میں سخت فکر مند تھا کہ میرا انجام بخیر ہو جائے، حالانکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی صحبت پائی۔ اور کتنے لوگ تھے کہ جنہیں آقا کریم علیہ السلام کی زبان سے جنت کی بشارت ملی، لیکن اس کے باوجود بھی خشیت الہی اور خوف خدا اور آخرت کے حوالے سے ان کی حساسیت دیکھنے کے قابل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ ان خلفائے راشدین کی زندگیاں دیکھیں، عشرہ مبشرہ کی زندگیاں دیکھیں، مہاجرین و انصار کی زندگیاں دیکھیں، تمام اصحاب کی زندگیاں تقوی سے عبارت ہیں، اور ان وعدوں کے باوصف وہ سخت فکر مند ہیں کہ ہمارا انجام بخیر ہو۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے ایک بڑھیا نے کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، فرمایا پوچھیے۔ کہا میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی؟ تو حضرت بایزید بسطامی رو پڑے، فرمانے لگے کہ بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا خاتمہ بخیر ہو گیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، یہ مومن کی زندگی ہے۔ رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا جانیے پریا استا جانیے جس طرح توڑ چڑھے۔ تو ساری زندگی ہم دیکھتے ہیں بلعم بن باورہ بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا، دعا پہلے قبول ہو چکی ہوتی، لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ اس نے پیغمبر کے خلاف، نبی وقت کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے، اور اس نے سمجھا کہ میں اللہ کا مقبول ہو گیا ہوں اور میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو میں پیغمبر کے خلاف بھی بد دعا کروں گا تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ پیغمبر کے بغیر خدا تک پہنچنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ امتی کو جو نور، جو برکت، جو فیض نصیب ہوتا ہے وہ نبی کے واسطے سے نصیب ہوتا ہے۔ ایک لمحے کے برابر بھی نبی علیہ السلام کی توجہ اور نبی علیہ السلام سے تعلق اس کا کٹ جائے تو اس کے پلے کچھ بھی باقی نہیں بچتا۔ لیکن اس نے سمجھا کہ میں چونکہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو گیا ہوں تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں کسی کے خلاف بھی بد دعا کر سکتا ہوں، لیکن وہ لفظ اپنے خلاف ہی نکلے اور پھر زبان لٹک گئی اور زمین چاٹتا تھا، اور کہا کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا۔ تو حضرت بایزید بسطامی فرمانے لگے کہ میں اتنی دیر تک یہ بات نہیں بتا سکتا جب تک یہ مجھے یقین نہ ہو کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ تو خیر حضرت بایزید علیہ رحمہ کا انتقال ہو گیا تو بڑھیا کو خواب میں ملے، تو اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے۔ تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی کہ بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب میں مالک کے حضور پیش ہوا تو مجھے پوچھا گیا اے بوڑھے بتا کیا لے کر حاضر ہوا ہے؟ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تو کہا اے بوڑھے بتا کیا لے کر حاضر ہوا ہے؟ تو کہا میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، بلکہ یہ پوچھا کرتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کی خیرات لینے آیا ہوں۔ تو اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرمائی۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے، تو یہ مومن کی زندگی ہے۔
تو تقویٰ یہ ہے کہ نیکی کرنے کے باوجود بھی انسان جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انجام خراب نہ ہو جائے اور میرے سارے کیے ہوئے عمل کہیں برباد نہ ہو جائے، اور اس کی کتنی مثالیں موجود۔ اللہ اکبر۔ تقوی کے حوالے سے کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم پچھلی کتابوں کے بھی عالم ہو اور قرآن بھی پڑھا ہے، تم بتا سکتے ہو کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کبھی تمہارا کسی ایسی وادی سے گزر ہوا ہے جہاں خاردار جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا کئی بار ایسا ہوا۔ تو کہا بتاؤ کہ کبھی جب تم ایسی وادی سے گزران کرتے ہو تو کس طرح سے گزر کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے دامن کو سمیٹ کے گزرتے ہیں کہ خاردار جھاڑیاں ہیں، کوئی کانٹا میرے دامن سے الجھ نہ جائے اور میرا لباس پھٹ نہ جائے۔ تو حضرت کعب احبار فرمانے لگے کہ تقویٰ بھی اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر کے اس طرح دنیا سے گزرا جائے کہ اپنے دامن کو محفوظ رکھا جائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے، پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی۔ کشتی اگر پانی میں رہے تو خیر ہے، خود بھی منزل پہ ساحل پہ پہنچے گی اور اپنے اوپر بیٹھنے والوں کو بھی ساحل مراد پہ پہنچائے گی، لیکن اگر پانی کشتی میں آ گیا تو وہ خود بھی ڈوبے گی اور اپنے سواروں کو بھی لے ڈوبے گی۔ کہا تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اگر دنیا میں بندہ رہے تو یہ خیر ہے۔ حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صوفی قائم اور بائن ہوتا ہے۔ تو حضرت عجیب آپ نے بات کر دی، قائم بھی ہوتا ہے بائن بھی ہوتا ہے، دنیا میں رہتا بھی ہے دنیا میں نہیں بھی رہتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ اس کا وجود دنیا میں رہتا ہے لیکن اس کا دل اپنے مالک کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ تو کشتی پانی میں رہے تو خیر ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو لے ڈوبے گا۔ امام ابو نعیم الاصفہانی علیہ رحمہ نے حلیہ میں لکھا من نظر الی الدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبہ نور الیقین والزہد۔ جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اس کے دل سے زہد اور تقوی کے نور کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے دنیا میں رہا جائے لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ رکھا جائے۔ تو تقویٰ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے بھی اس مرغابی کی طرح جو پانی میں چھلانگیں لگاتی ہے، غوطے کھاتی ہے، لیکن اپنے پروں میں ایک قطرہ بھی جذب نہیں ہونے دیتی۔ تو اس طرح دنیا میں صوفیاء اہل اللہ متقی رہتے ہیں لیکن وہ ملوث نہیں ہوتے، دنیا ان کے اندر نہیں اترتی اور ان کی روحیں ان کے باطن اللہ کی یاد سے جڑے ہوتے ہیں۔ حضور شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص منام میں دیکھا جو 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا لیکن اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اور ایک شخص میں نے طواف کعبہ کرتے دیکھا جو طواف کعبے کا کر رہا تھا لیکن دل اس کا کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ تو اصل بات انسان کے دل کی، اس لیے تقوی کا تعلق بھی دل سے بتایا گیا۔ حضور نے اپنے قلب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہے۔ انسان اپنے دل کو جب سنوار لیتا ہے تو پھر اعضائے بدنیاں چونکہ دل کے تابع ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے، الا وہی القلب، اس کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور دل کا خراب ہو جانا پورے بدن کا خراب ہو جانا ہے۔ آپ کو کسی نے کہا جناب موسم بڑا اچھا ہے، رت بڑی مستانی ہے، کتنی دل آویز ہوائیں چل رہی ہیں، ذرا 2 لمحوں کے لیے آئیں نا ذرا ساحل سمندر پہ چلیں، تو آپ نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو جب جی نہیں چاہ رہا ہوگا تو ٹانگیں جنبش نہیں کریں گے۔ مرغن غذائیں پڑی تھی اور آپ کو کہا جناب آئیے 2 لقمے ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے لے لیجئے، تو کہا جناب میرا جی نہیں چاہ رہا۔ قوس قزح کی رنگینیاں اور دنک کی شوخیاں دل لبھا رہی تھی، کہا ذرا آؤ نظارے تو دیکھیں، کہا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ نہیں اٹھے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گی، جی نہیں چاہے گا۔ لوگ سننے کے لیے بےتاب تھے اور سماعتیں بچھائے منتظر تھے، جناب گفتگو کیجئے۔ میں نے کہا جناب میرا جی نہیں چاہ رہا۔ تو لوگوں کی طلب سننے کی اور لوگوں کی خواہش اور محبت کے باوجود جب جی نہیں چاہ رہا ہوگا
تو زبان جنبش نہیں کرے گی، تو سارے اعضائے بدنیاں دل کے تابع ہیں، اور اگر دل شیطان کے ہتھے چڑھ گیا تو پھر جو شیطان چاہے گا وہ دل چاہے گا، جو دل چاہے گا اعضاء وہی کریں گے۔ تو اگر یہ دل رحمان کا نوکر ہو گیا، یہ حضور علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہو گیا، تو پھر جو وہ چاہیں گے وہی دل چاہے گا، تو پھر لب کھلیں گے تو درود پڑھا جائے گا، آنکھ پھٹے گی تو گنبد خضرا کے نظارے سامنے ہوں گے، آپ چلیں گے تو راستے مسجد کے ہوں گے، آپ کا ہاتھ دکھی درد اور درد مندوں کے سر پہ آئے گا، یتاما مساکی اور جو ہے وہ کمزوروں کی اعانت کرتے ہوئے آپ میدان میں پائے جائیں گے، اس لیے کہ دل آپ کا رب کے تابع ہے۔ تو اس لیے اس دل کی اصلاح، رومی علیہ رحمہ بولے کہ دل بدست آور کہ حج اکبرست، از ہزاراں کعبہ یک دل بہترست، کعبہ بن گاہے خلیل اطہرست، دل گزر گاہے جلیل اکبرست۔ کہا دل کو قابو میں لے آ، ہزار کعبے سے اللہ اکبر، ایک طرف ہزار کعبہ اور ایک طرف تیرا دل، اگر ہزار کعبے بھی تو دیکھے، بار بار تو کعبے کی زیارت کرے، لیکن تیرے دل کی پرتیں کشادہ نہیں ہوئیں اور تیرا دل اس سے نہیں جڑا، تو پھر کیا فائدہ؟ کہا کہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی گزرگاہ ہے اور دل رب جلیل کی گزرگاہ ہے۔ اس لیے دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ دل کا درست ہو جانا، دل کا ٹھیک ہو جانا، دل کا قابو میں آ جانا، دل کا کنٹرول میں آ جانا، یہ وہ بات ہے، اور یہ تقوی سے نصیب ہوتا ہے۔ تقوی کا مرکز بھی قلب انسانی ہے۔ اس لیے ہمارے صوفیات قلب کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک ہو گیا، پوری بلکہ صوفیاء نے اس کو کائنات صغیر کہا ہے، کائنات کو سمیٹیں تو دل بنتا ہے، دل کو پھیلائیں تو یہ کائنات کی شکل نظر آتی ہے۔ یہ چھوٹا سا جہان نہیں، یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ اور اقبال نے کہا تھا خود ہی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ کہا کہ جس طرح آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آپ کو یوں لگتا ہے کہ سارا فلک اس کے اندر اتر آیا ہے، حالانکہ پوری آنکھ ہماری روشن نہیں ہے، آنکھ میں سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے روشن ہیں، اس میں پھر نور کے 2 نقطے ہیں، اور وہ ان مہین اور چھوٹے سے نقطوں کا کمال یہ ہے کہ یہ کراں تا بکراں پھیلا ہوا جہاں اور یہ آسمان، یہ ان 2 نقطوں سے ہم اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ تو کہا جس طرح اس کائنات کو آپ آنکھ کے چھوٹے سے تل میں سمو لیتے ہو، تو خودی کا نشیمن تمہارے دل میں رکھا ہے، پوری کائنات قلب انسانی کے اندر ہے۔ وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو۔ تو قلب انسانی کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے۔ تو ہمارے رب نے ہمیں تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی تاکہ ہم اپنے دل کو سنوار سکیں، اور اگر دل نہ سنور سکا تو باقی بدن کے سنورنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دل آماج گاہ ہے محبتوں کی، دل آماج گاہ ہے الفتوں کی، دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی ہے۔ ایمان کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اگر قلب میں نور ایمان کہا گیا تو اعضاء و جوارے اس کی گواہی آپ کو دیں گے، اور پھر آپ کے ایمان کی تائید اور تصدیق ہوگی۔ لیکن اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو اعضاء جوارے سے اچھے اعمال بھی منافقت کہلائیں گے۔ تعلق قلب کا ہے، قلب کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اور قلب ہی معتبر ہے اور قلب کا ہی اعتبار کیا گیا ہے۔ تو تقوی کا مرکز بھی قلب انسانی کو قرار دیا گیا۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرز رہے ہوں، اس کے سامنے جواب دہی کا خوف تمہیں ہر وقت پریشان رکھے، اور تم اللہ کی رضا کے لیے کوشاں ہو جاؤ اور اس کی قربت کے لیے اپنی زندگی لگا دو۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔
اخبارات میں خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں صاحب فوت ہو گئے، اتنا بینک بیلنس، اتنی فیکٹریاں، اتنی جائیدادیں، اور اتنے بچے چھوڑ کر کے گیا ہے. تو لوگوں کی خبریں یہ ہیں کس نے پیچھے کیا چھوڑا، لیکن فرشتے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا. تو کہا تمہارا دیکھنے کا ماجرا کیا ہے، تم یہ غور کرو، یہ تفکر اور یہ تدبر کرو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا. اللہ اکبر. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہمارا اصل جہاں وہ ہے جس کے لیے ہم یہاں تیاری کرنے کے لیے آئے، اور ہمیں اس مختصر سے دورانی کو اس طرح سے بسر کرنا ہے کہ ہماری وہ زندگی سنور جائے. یہ زندگی جس کو ہم بسر کر رہے ہیں، جس کو ہم گزار رہے ہیں، اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں ہے بھی کیا؟ ساری زندگی جس کو ہم بسر کر رہے ہیں، 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال لگا لیجیے، اور اس میں روزانہ تیسرا حصہ تو ہم سو کے بسر کرتے ہیں. اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال ہمارے سو کے گزر گئے، اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ روزانہ ہم واش روم میں مختلف اوقات میں گزار. بچپن کی مدہوشیاں الگ نکال لیجئے، بڑھاپے کے دھکے الگ نکال لیجئے، پریشانیاں، اذیتیں. میرے ایک دوست نے حساب کر کے مجھے بتایا کہ اگر 60 سال زندگی ہے تو 17 سال بچتے ہیں. وہ قصاب کے پاس اگر آپ لیں نا گوشت اور کوئی جانور خریدیں تو وہ کہتا ہے جانور اتنے کا ہے اور اس کا وزن 3 من ہے، لیکن ذبح کرنے کے بعد کھال ادھیڑ کے، انتڑیاں نکال کے، اس کی ہڈیاں نکال کر کے، اس کے پائے اور سر نکال کر کے جو صافی گوشت بچے گا وہ 1.5 من ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ یعنی ہے یہ 3 من کا، لیکن صافی جو ہے گوشت جو اس سے تمہیں حاصل ہوگا، جو تم استعمال کر سکو گے، اس کی مقدار 1.5 من ہے. تو اگر 60 سال کی زندگی بھی ہے، کچھ نیند نے کھا لیے، کچھ واش روم میں گزر گئے، کوئی پریشانیاں انہوں نے گھیر لیا، کچھ بچپن کی مدہوشیاں، کچھ بڑھاپے کی پریشانیاں، تو جو وقت بچتا ہے 60 سال کی زندگی ہے تو 17 سال آپ 60 سال ہی لگا لیجئے. اور آخرت کا ایک دن قرآن نے بتایا ہے مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس کی مقدار قرآن بتاتا ہے ایک دن کی مقدار اللہ اکبر 50,000 سال ہے. 50 سال نہیں، 100 سال بھی نہیں، 50,000 سال کا ایک دن. اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. موت کو بھی مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایسی زندگی شروع ہوگی جس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. اگر جنت میں چلے گئے تو بہاریں ہی بہاریں، اور اگر جہنم ہے تو نہ ختم ہونے والی زندگی کا آغاز ہو گیا. بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جنتیوں کو جنت میں جا کے ایک ہی کھٹکا ہوگا، کہیں موت نہ آ جائے اور یہ لذتیں چھن نہ جائے. اور جہنمیوں کو ایک ہی موہوم سی امید ہوگی، کہیں موت آ جائے تو جان چھوٹ جائے. اور پھر جب موت کو ذبح کیا جائے گا، جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جب موت کو بھی موت آ جائے گی تو جنتی اتنے خوش ہوں گے اس بات سے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ صدمے سے مر جاتے، لیکن موت کو موت آ چکی ہوگی. تو ایک دن 50,000 سال کا، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، اور یہ ساری زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی لگا لی، تخت پہ اوپر بیٹھ کر بھی گزرے تو پھر بھی 60-70 سال گزرتے ہوئے آنکھ جھپکتے پتہ نہیں چلتا. آخرت کے مقابلے کے اندر اگر اس دنیا کی زندگی کو رکھو تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں بچتا. تو اصل زندگی پھر آخرت کی زندگی ہوئی. یہ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں یہ زندگی امانت کے طور پہ دی گئی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے شیخ فرماتے ہیں دنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. روزہ رکھ کے جب کوئی شخص وقت گزار لیتا ہے تو افطار کے لمحے اس کے لیے بڑے دل فریب ہوتے ہیں. جو فرمایا گیا کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے، افطار کے لمحے آتے ہیں، اور ایک جب اس کو اس روزے کے صلے میں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے. تو افطار کی گھڑیاں کتنی دل آویز ہوتی ہیں. سخت گرمی، زبان کانٹا بنی ہے، حل خشک ہے، پھر مزدور مزدوری بھی کر رہا ہے، اور گرمیوں کے دن اور برستی ہوئی جو ہے وہ شدت کی گرمی، تپش، حرارت، اور اس کے باوجود وضو کرتے بھی بندہ احتیاط کرتا ہے کوئی حلق سے نیچے قطرہ پانی کا نہ گر جائے. یہ احتیاط اور یہ ہضم
اور پھر شام پڑتی ہے اور دن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور جب روزہ کھلنے کے لمحے قریب آتے ہیں تو تشکر کے جذبات انسان کے رواں رواں میں ہوتے ہیں کہ میرے مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے روزہ مکمل کرنے کی توفیق ارزانی کی۔ اور پھر جب وہ روزہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب اس کے حلق کو تر کر کے اس کی رگ رگ کو تراوت بخش رہا ہوتا ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوتا ہے، وہ زبان سے بولے نہ بولے، اس کا رواں رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے تشکر میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ میرے مالک تو نے مجھے توفیق دی۔ کمزور آدمی روزہ رکھ لیتے ہیں، اور جب روزہ جو ہے وہ منزل آشنا ہوتا ہے تو کس قدر انہیں مسرت اور فرحت ہوتی ہے۔ افطار کے لمحے کتنی مسرتوں کے لمحے ہوتے ہیں، تو پھر اس کو سارے دن کی تکلیف بھول جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جیسا بھی تھا دن گزر گیا، تکلیف سے گزرا، اذیت سے گزرا، بھوک پیاس میں تڑپتے ہوئے گزرا، لیکن گزر تو گیا نا۔ اور جس نے سارا دن آوارگی کی ہوتی ہے اور شام کے وقت اگر وہ بھی روزہ دار کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو اسے ایک لمحے کے لیے احساس تو ہوتا ہوگا کہ یار وقت تو اس کا بھی گزر گیا، یہ مزدور تھا اس کا بھی وقت گزر گیا، میں تو جو ہے وہ ٹھنڈے ماحول میں سارا دن گزارا ہے، تو وقت تو اس کا بھی گزر گیا، میں رکھ لیتا تو میرا بھی تو گزر ہی جاتا نا۔ وہ آج کل افطار پارٹیاں چلتی ہیں تو اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، اور جب وہ افطار کے لمحے قریب آتے ہیں تو وہ فرحت کیا ان کو نصیب ہو سکتی ہے جو روزہ دار کو نصیب ہو رہی ہوتی ہے؟ تو روزہ دار اس وقت عجیب احساس میں ہوتا ہے کہ میرے مالک یہ شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی اور میں نے سخت شدت کی گرمی کاٹ لی۔ اور وہ کہتا ہے یار کٹ تو گیا ہی تھا دن، میرا بھی کٹ ہی جاتا اگر میں بھی رکھ لیا ہوتا۔ جب زندگی کا روزہ افطار کرنے کے لمحے آئیں گے، وہ جب گھڑیاں آئیں گی، تو جس نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزاری ہوگی، اللہ کی یاد میں اس کی محبت میں گزاری ہوگی، تو وہ کہے گا مالک تیرا شکر ہے کہ میں یہ زندگی تیرے نام پہ گزار دی، اللہ اکبر۔ اور جس نے زندگی آوارگی میں گزاری تو وہ اس وقت سوچتا ہے کہ وقت تو میرا بھی گزر گیا، کاش کہ میں بھی صالحیت کے نور سے اپنی زندگی کو بسر کرتا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو الفضل القتلی نے فرمایا الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم اس کو روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی کو آخرت کے لیے بسر کرنا ہے، تو کہا یہ دیکھو تم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کی لذتوں سے متمتع نہ ہوا جائے، ہمارے دین کا ہم سے یہ تقاضا نہیں ہے کہ ترک دنیا کیا جائے، بلکہ دین کا تقاضا یہ ہے کہ غرق دنیا نہ ہوا جائے۔ ہمارا دین ہم سے کہتا ہے کہ تمہارا مطمع نظر آخرت ہونی چاہیے، دنیا کی زندگی بھی خوبصورت گزرے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ سخت کمزور تھا، اور آقا کریم نے اسے کہا کہ تو نے اللہ سے کوئی دعا مانگی ہے؟ اس نے کہا جی حضور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی اور شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیا دعا تو نے مانگی تھی؟ میں نے اللہ سے عرض کیا مالک آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ بھیج دے اور میری آخرت صاف ہو جائے۔ تو میں نے آخرت کی تکلیفیں بھی دنیا پہ مانگ لی تو شاید دعا قبول ہوگی۔ بہت اذیتیں، تکلیفیں، مصائب، آلام جو مجھے گھیرے رکھتے ہیں، تو اس بات سے بظاہر جو ہے وہ لوگ تو خوش ہوئے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی اس دنیا پہ مجھے دے دیے جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ اس دنیا میں بھی بہتریاں دے دے، آخرت میں بھی بہتریاں عطا کر۔ مومن اس دنیا کی زندگی میں بھی وقار پائے، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اہل ایمان کے لیے، یہ دنیا بھی شان و شوکت کی ہو، وقار کی زندگی گزرے، اور آخرت بھی وقار کا نور نصیب ہو۔ لیکن اس دنیا کے اندر اگر دکھ سہنا پڑے تو اس کو برداشت کر لو آخرت کے لیے، دنیا اچھی گزار لو لیکن آخرت کی قیمت پر نہیں۔ تو یہ دنیا اچھی گزرے لیکن آخرت ہماری بہتر ہونی چاہیے، آخرت برباد کر کے نہیں۔ اصل ہماری زندگی آخرت ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا تم جیتی دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس مختصر زندگی میں آخرت کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں جانے کا موقع
ہوتا ہے اور میرے سے کہیں زیادہ حضرت کو اس کا موقع ملتا ہے، تو میں ایک جگہ پہ گیا تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں 15 سے 20 نوجوان رہائش پذیر تھے. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں کوئی ڈھب کی رہائش لے لیں، اور یہ کیا آپ یہاں کٹھن زندگی گزار رہے ہیں، 3 منزلہ آپ کی چارپائیاں ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں آپ جا کر کے اگر دیکھیں پاکستان میں، تو ہمارے دیہاتوں میں ہمارے 4 6 کنال کے بنگلے تعمیر ہو رہے ہیں. حضرت ہم یہاں کمائی کرنے آئے ہیں، یہاں ہم عیش کرنے نہیں آئے. تو میں نے کہا یہی تو میں سمجھانے آیا ہوں، جہاں جتنا رہنا ہو وہاں اتنا انتظام کیا جاتا ہے. تو اس دنیا کے اوپر تو ہم وقت گزارنے آئے ہیں، ہماری اصل منزل آخرت کی ہے. اسی لیے حضور نے خندق کھودتے ہوئے صحابہ کو دیکھا تو ان پر پیار آیا، تو یہی کہا اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو یہ زندگی بھی اچھی گزرے. تو یہ زندگی بھی زندہ باد، تو یہ زندگی بھی اچھی گزرے اور وہ زندگی بھی اچھی گزرے. اس کی بڑی خوبصورت مثال حضرت ملا رومی علیہ رحمہ نے اپنی مثنوی میں ارشاد فرمائی ہے. چونکہ ان کا جو انداز ہے، سٹائل ہے، وہ تمثیل کا ہے. وہ ایک سادہ سی مثال سے ایک بہت بڑی حقیقت کو بیان کرنے کا فن جانتے ہیں، اور ان کی بات سیدھی دل تک پہنچتی ہے. اللہ نے ان کو جو فن دیا، اللہ نے ان کو جو باطنی اجالے دیے، جو نور دیے. اقبال کہتے ہیں کہ میں ایک مدت تک سوچتا رہا کہ میرا مرشد کون ہونا چاہیے. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی. فلسفی تھے، بہت بڑے عالم تھے. تو کہتے ہیں مرشد وہ ہونا چاہیے جو دلیل سے بات کرنے کا ڈھنگ جانتا ہو، استدلال کا شہنشاہ ہو. تو میرا مرشد راضی ہونا چاہیے، بات تو دلیل سے کرتا ہے، گفتگو کا سلیقہ تو رکھتا ہے. دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، گر با استدلال کارے دی بدے، فخر راضی رازدارے دی بدے. تو کہا کہ میرا مرشد تو وہ ہونا چاہیے. لیکن پھر سوچتے کہ رومی کا انداز تو سادہ سا ہے، لیکن بات سیدھی دل میں ترازو ہوتی چلی جاتی. تو کبھی سوچتے کہ میرا مرشد رومی ہو، اور کبھی سوچتے کہ میرا مرشد جو ہے وہ فخر الدین رازی، تفسیر کا بہت بڑا امام اور مقتدا. ایک مدت تڑپتے سوچتے، کیونکہ یہ مرشد کسی کو بنانا یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے. آج لوگ جو ہے وہ کسی کے دھکے سے بیعت کر لیتے ہیں کہ فلاں نے مجھے دھکا دے دیا تھا، بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میاں دل اسے دو جو دل بھر تو ہو، جو دل بھر تو ہو، جو دل بھر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا. تو یہ ایک مدت کا ریاض تھا. لوگ سوچتے تھے تسلیم پہلے نہیں کرنا چاہیے، پہلے تحقیق کرنی چاہیے. تحقیق مقدم ہے، پھر تسلیم ہے، اور جب تسلیم کر لو پھر تحقیق گمراہی بن جاتی ہے. تسلیم سے پہلے تحقیق ضروری ہے، لیکن تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی بنتی ہے. تو ایک مدت سوچا، اللہ اکبر. پھر ایک مدت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں اقبال، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے راضی. اقبال کہتے ہیں کہ رومی کو میں نے اپنا مرشد مان لیا. اللہ اکبر. رومی کا انداز یہ ہے کہ ان کی بات سیدھی دل تک پہنچتی ہے، سادی ہوتی ہے، دل آویز ہوتی ہے، تمثیل سے بیان کرتے ہیں. اور تمثیل بھی وہ کہ جو عام سمجھ میں آ جائے. مثال تو اس لیے کی دی جاتی ہے کہ مثال سے ادق اور مشکل مسئلہ سمجھ میں آ جائے. کچھ لوگ مثالیں ہی مشکل دینے لگ جاتے ہیں. تو جب مثال ہی مشکل ہوگی تو جس سے مثال دی جا رہی جس کی، تو اس کو کیسے سمجھایا جائے گا. تو رومی کا انداز بہت سادہ دل نشین. اس آیت کریمہ کا مفہوم ذرا ان کی ایک تمثیل سے سمجھ لیے. کہتے ہیں دیار مصر میں کوئی جزیرہ تھا جہاں کا سیاسی نظم یہ تھا کہ وہ سال کی پہلی تاریخ کو ساحل پہ آتے، اور پہلا شخص جو ان کے جزیرے میں اترتا اس کو اپنا حکمران مان لیتے، گارڈ آف آنر پیش کرتے، تکریم کرتے، اور سال کی آخری تاریخ تک اس کو تخت نشین رکھتے، اور سال کی آخری تاریخ کو اس کو زنجیروں میں جکڑتے، اور اسی جزیرے کے دوسرے کنارے ایک جنگل تھا جہاں موذی جانوروں کا رین بسیرا تھا، وہاں جا کر کے پھینک آتے، اور یہ پہلے بتا دیتے کہ ایک سال کے لیے تو ہمارا حکمران ہے. لیکن جو تخت پہ بیٹھتا وہ بھول جاتا اور وہ عیش و عشرت میں لگا رہتا، اور سال کے آخر میں جب وہ زنجیریں لے کر کے آتے تو وہ چیختا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے.
کہتے ہیں ہر بار ہی ایسا ہوتا، ایک بار جب وہ ساحل پہ آئے اور پہلا شخص جو اترا وہ تاجر تھا، اور دانا بینا جہاں دیدہ تھا، گرم سرد چشیدہ تھا. تو جب انہوں نے اس کے گلے میں ہار ڈالے، تکریم کی، سیلوٹ کیا، گارڈ آف آنر پیش کیا، اس نے کہا یہ کیا سب کچھ میرے لیے؟ کہا کہ آج کے بعد تم ہمارے حکمران ہو اور 1 سال تک رہو گے، سال کی آخری تاریخ کو ہم تجھے تخت سے اٹھائیں گے اور اس جنگل میں پھینک آئیں گے جہاں باقی بادشاہوں کو پھینکا کرتے ہیں. اس نے کہا اتنا بھیانک انجام ہے تو میں تو تمہارا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے کہا تو تیار ہو یا نہ ہو یہ مسئلہ نہیں ہے، تجھے باندھ کے بھی بٹھانا پڑے، ہمارا ضابطہ یہی ہے. اس نے کہا عجیب بات ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تم ہر صورت میں مجھے بٹھانا چاہتے ہو تو پورا سال میری بات مانو گے؟ انہوں نے کہا کہ اس قانون میں ترمیم تو نہیں کر پائے گا، باقی انتظامی امور جو ہیں ان کو ہم تسلیم کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. تخت نشین جو بھی ہوتا وہ کہتا یہ لاؤ وہ لاؤ، عیش و عشرت کرتا، لیکن یہ تخت نشین ہو کے پہلا حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ بلدیہ کے ملازمین بلائے گئے، فوج کے کمانڈوز بلائے گئے. کہا جاؤ اس جنگل میں جہاں بادشاہوں کو پھینک کے آتے ہو، وہاں کے موذی جانور کاٹو، وہاں کی جھاڑیاں کاٹو، وہاں کے سانپوں کی بلوں کو بند کرو، وہاں چشمے بناؤ، وہاں جو ہے وہ کنویں کھودو، معماروں کے گروہ کو بھیجا وہاں جا کے محل بناؤ، مالیوں کو بھیجا جا کے وہاں خوبصورت پھلدار پھولدار سایہ دار اشجار لگاؤ، باغ لگاؤ. پورا سال اس نے حکومتی مشینری کو اس جنگل کے کٹوانے میں، اس کے موذی جانور قتل کروانے میں، اس کے تھوہر، اس کی جھاڑیاں، اس کے کانٹے دار درخت کٹوانے میں لگائے رکھا. اور سال کی جب آخری تاریخ آئی تو وہ جنگل نہیں تھا، ایک خوبصورت باغ بن چکا تھا، اور اس میں جگہ جگہ کنویں تھے، پھل لٹک رہے تھے، اور خوبصورت محل تعمیر ہو چکا تھا. یہ جب زنجیریں لے کر آئے تو وہ تخت سے نیچے اتر کے کہنے لگا مجھے زنجیریں نہ ڈالو، میں خود ہی جانے کے لیے تیار ہوں. تو رومی فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ اس تخت پہ بیٹھ کے تیاری وہاں کی کرتا رہا جہاں اس نے جانا تھا، باقی اس تخت پہ عیش کرتے رہے اور بھول گئے کہ جانا کہاں ہے، لیکن یہ یہاں بیٹھ کے تیاری وہاں کرتا رہا، لشکر بھیجتا رہا، بلدیہ کے ملازمین بھیجتا رہا. کہا بندہ کافر اس دنیا کے اوپر بیٹھ کر کے دنیا کی زندگی سے متمتع ہوتا ہے، لیکن بندہ مومن یہاں بیٹھ کے اپنے عمل کے لشکر بھیج کے قبر کے کیڑے مکوڑے قتل کرواتا رہتا ہے. اور جب وہ مرنے کے بعد جب جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دیر نہ کرو، مجھے جلدی لے جاؤ، اس لیے کہ اب وہ بھیانک منظر نامہ نہیں ہوتا، روضۃ من ریاض الجنہ قبر بن چکی. ربعی بن حراج ساری زندگی مسکرائے نہیں، ساری زندگی نہیں مسکرائے. یا حضرت ربعی بن حراج ساری زندگی نہیں مسکرائے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو. اللہ اکبر، یوں ہی زندگی گزارتی. کہا اتنی دیر تک نہیں مسکراؤں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے. خیر انتقال ہو گیا. حضرت امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا ہے، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا ہے، حضرت قاضی ایاز مالکی اندلسی علیہ الرحمہ نے شفا میں لکھا ہے، باقی لوگوں نے بھی لکھا. تو جب ان کا انتقال ہو گیا، آخر موت تو آنی تھی، تو ان کے بھائی نے غسال کو بلایا، کہو کہ میرے بھائی کو غسل دے دو. وہ اندر داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا، کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. کہا کیوں؟ کہا نحن نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکراتا ہے. نشان مرد مومن بات و گوئم چوں مرگ آئے تبسم پر لب اوست. اقبال کہتا ہے آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوا کرتی ہے، کیونکہ یہ وصل حبیب کا ذریعہ ہے موت. اللہ اکبر. تو کہا کہ تیرا بھائی آگے سے مسکراتا ہے. کہا اس نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. آج مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو لازمی چیز یہ ہے کہ اس نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا ہو. پورے شہر میں بصرے میں خبر پھیل گئی کہ ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا. بعضوں نے کہا یہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے. بعض نے کہا یار بندہ تو بڑا صالح تھا، ہو سکتا ہے یہ اعزاز سے ملا ہو. ایک بہت بڑا ہجوم ان کے گھر کی طرف بڑھتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ زیارت کے شوق میں ہیں، کچھ تجسس تحقیق اور جستجو کے لیے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، جا کے پوچھیں گے، سوالات کی بچھاڑ کر دیں گے. جب یہ گھر پہنچتے ہیں اتنے میں انہیں غسل دے کر کے چارپائی پہ کفن بھی اڑایا جا چکا تھا، اور یہ کفن میں جو ہے وہ ملفوف تھے. اور لوگ جب ان کے گھر میں داخل ہوئے تو قبل اس سے کہ کوئی سوال کرتے وہ داخل ہوتے، کسی نے کہا السلام علیکم.
تو یہ جو کفن پہن چکے ہیں انہوں نے آنے والوں سے مخاطبت کرتے ہوئے کہا وعلیکم السلام. لوگ حیرت زدہ ہو گئے، مسکرانے کی خبر سنی تھی، اب مرنے والا بول پڑا ہے. تو کہا عجیب بات ہے، اتکلم بعد الموت، اتتکلم بعد الموت، کیا عجیب کہانی ہے، تم مرنے کے بعد گفتگو کر رہے ہو؟ کہا نام اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور، فالا نحیینہ حیاتن طیبہ. اور اقبال نے کہا تھا فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. ہاں مرنے کے بعد باتیں کرو. لوگوں نے کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراش کہتے ہیں استقبلانی ربی غیر غضبان واستقبلانی بروح و ریحان. اس نے میرا اس طرح استقبال کیا، اس کے قدرت بھرے وجہ نور پہ کوئی غصہ نہیں تھا. روح و ریحان کے پھول اس نے میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا، کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم لکھتے ہیں کہ جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو وہ بول کے کہنے لگے عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ، دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار کر رہے ہیں. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. یہ لوگ مرتے نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ نشان تک باقی نہیں رہتے. اللہ اکبر. لوگ اپنے جو ہے وہ پوتوں کو لے کر کے جاتے ہیں کہ تمہارے دادا پردادا کی یہاں قبر ہوا کرتی تھی یہاں کہیں، اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نشان بھی نہیں ملتے. لیکن جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام لگا دی ہوتی ہیں، میرے رب کا وعدہ ہے کہ پھر میں ان کو مرنے نہیں دیتا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، انہیں ستھری اور پاکیزہ زندگی دیتا ہوں. وہ خوشبو بن کے دماغوں میں تازہ رہتے ہیں، وہ خیالوں میں حرارت بن کے اور سوچوں میں نور بن کے زندہ رہتے ہیں. ان کا کام بولتا ہے، ان کا عمل بولتا ہے، ان کی مانوی اور نسبی نسلیں ان کے لیے خوشبو پھیلانے کی ضامن بنتی چلی جاتی ہیں. تو آج کی یہ مختصر زندگی ہم نے آخرت کے لیے بسر کرنی ہے، یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے. تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور تم میں سے ہر ایک دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. آپ کا ایک انداز ہے اور وہ بھی مختصر وقت. تمہیں لوگوں نے 2-3 گھنٹے کی عادت ڈالی ہوئی ہے. بہرحال بڑی مہربانی ہے، آپ نے کتاب سننا تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں سے 2 باتیں پھر ہم سنتے پڑیں گے. پہلی بات تو یہ کہ ہم سب نے ایک بار نہیں 1000 بار سنا ہے کہ ہمارا یہ وطن اسلام کے نام پر بنا ہے. نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس پاکستان میں بہت سی چیزوں کا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. فوج کے خلاف بولے، عدلیہ کے خلاف بولے، صدر وزیر اعظم کے خلاف بولے، بہت سے قانون حرکت میں آتے ہیں. اس ملک میں ایک ہفتے سے سوشل میڈیا بتا رہا ہے
ایک شخص اللہ کے خلاف بول رہا اور ہمارا کوئی ادارہ اس کی پکڑ نہیں کر رہا ہے، تو جو پکڑ نہیں کر رہے وہ خود پکڑ میں آ جائیں گے۔ ناموس رسالت اسلامی عقائد اور شعائر کے لیے آواز نہیں آتی۔ یہ مسلمان، یہ دیوانے اگر شور مچاتے ہیں تو یہ لوگ ان کو کہہ دیتے ہیں چھوٹا سا طبقہ ہے۔ یہ لوگ نہیں جانتے، دنیا کو نہیں پہچانتے، تو ہم جواب میں یہ کہنا چاہتے ہیں واقعی ہم دنیا کو نہیں پہچانتے، ہم دنیا بنانے والے کو پہچاننا چاہتے ہیں، جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے لیے دنیا بنی ہے اس کو پہچاننا چاہتے ہیں۔ ہم نے دنیا میں رہنا نہیں، ابھی آپ کو حضرت نے بتایا یہ واقعہ جو نبی کا ہے، یہ ذکر جمیل میں موجود، آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیوانے ہیں مگر دنیا کے نہیں ہیں، ہم نبی کے دیوانے ہیں، دین کے دیوانے ہیں۔ تو ہم حکمرانوں سے اگر ان کے اسپیشل برانچ کے تو وہ ان کو آگاہ کرے کہ خدا کے لیے دین میں دخل دینا چھوڑ دو۔ دوسری بات، جو بھی گستاخ ہیں قرآن کے، نبی کے، اللہ کے، صحابہ اہل بیت کے، ان کو پکڑو، ورنہ نہ تمہاری عزت رہے گی نہ اقتدار رہے گا تو میرے نبی کا پرچم اونچا رہے گا۔ اس 72 سال کے بعد، یہ 2 سال 2.5 سال جو اس حکومت نے دین کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، 72 سال میں اتنا نقصان نہیں ہوا۔ ہمیں سیاست سے، وہ جو مروجہ سیاست مغربی، اس سے غرض نہیں، ہماری سیاست کی ہمارا دین۔ ہم کہنا چاہتے ہیں ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا، انشاءاللہ ہم اس کو بچائیں گے، اور اس میں دین کے خلاف کوئی بات گوارا، یہ پیغام یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کو عزت دے، محبت دے۔